الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، عزتوں کے لائق خواتین اسلام، سب تعریفیں حمد و ثنائیں رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے، جس مالک الملک نے جان بھی دی ہے اور دولت ایمان بھی عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نبی اکرم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر، جن کے ذریعے ہمیں قرآن بھی نصیب ہوا اور رمضان بھی عطا ہوا. بفضل تعالی زندگی کے لمحات رمضان المبارک کے رحمت بھرے دن رات میں گزر رہے ہیں. بڑی سعادت والا سفر ہے، بڑا کرما والا موسم ہے اور نیکیوں کا موسم بہار ہے. نیکی بڑی آسانی سے ہو رہی ہے اور اخلاص اور نیت اور توجہ اور برکت کہ وہ خصوصی خزانے خود ہی خود ملتے جا رہے ہیں. یوں لگتا ہے قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، کوئی آتا نہیں بلائے جاتے. دروازے رحمت کے کھلیں، بخششیں استقبال کر رہی ہیں، فرشتے گواہ بن رہے ہیں. تسبیح ایک پڑھو تو 700 گنا سے زیادہ کا ثواب مل رہا ہے. فرض پڑھو تو 70 فرائض، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب. راتوں کو قیام کرو تو بارگاہ نبوت سے
گارنٹی ملی ہوئی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رات کو ماہ رمضان کے رات کا قیام نیت کے اخلاص اور ایمان کے ساتھ کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دن کو جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا نیت کے اخلاص اور ایمان کے ساتھ، ایمان شرط ہے، روزہ ہے بھی ایمان والوں پہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، اس لیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ بھوک پیاسا تمہیں رکھنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے خزانوں میں کوئی رزق کی کمی ہے، اللہ کے تجربے کی بات ہے کہ روزوں میں کوئی زیادہ ہی کھایا جاتا ہے، بجٹ کوئی زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے، نعمتوں کی فراوانی کوئی زیادہ ہی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ تمہیں بھوکا رکھنا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ بس سارا دن بھوکے رہو پیاسے رہو، جو کام میں نے روکے اسے روکے رہو، یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ کوئی کمی ہے، یہ اس لیے ہے کہ مجھے تو اس عبادت کی ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اس میں تمہارا علاج ہے، تمہارے جسم کے اندر ایوانیت ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو کل کرنا ہے، تمہارے اندر شہوت ہے، تمہارے اندر رعونت ہے، تمہارے اندر تکبر ہے، تمہارے اندر شیطان کی اماجگاہ ہے، تمہارے اندر نفس کا ٹھکانہ ہے، اور تمہارے اندر سختی ہے، اب اس کو نرمی میں بدلنا ہے، اس میں محبت پیدا کرنی ہے، تم میں عاجزی لانی ہے، ہمدردی پیدا کرنی ہے، اس لیے ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے تاکہ جیسے جیسے بھوک اندر آئے گی، جیسے جیسے تم میرے حکم کی تابع داری کرو گے، پھر ایک لمحہ بھی چھٹی نہیں ہے، ہر لمحہ میری تابع داری، یہ ایسی عبادت ہے کہ کسی لمحے تم دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر وقت مالک کی نظر میں اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہو، نہیں کھاتے، حلال چیز بھی چھوڑتے ہو، حرام چیز تو دور کی بات ہے حلال بھی تم نہیں کھا سکتے۔ جب یہ ساری پابندی تم سارا دن کرتے ہو، ایک خوبصورت عقیدہ جو تم اپنے آپ سمجھتے ہو، مانتے تو ہو کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، لیکن پریکٹیکلی طور پہ تم روزے میں کرتے ہو، عملاً پریکٹس کرائی جا رہی ہے، یہ سمجھو ریفریشر کورس ہے تاکہ سنبھلے جائیں، سدھرے جائیں، سوارے جائیں۔ تو ماہ مقدس کہ یہ رمضان کے یہ روزے، یہ در حقیقت ہمیں بندہ، ایسا بندہ کہ جسے بندگی کرنے کا گر نصیب ہو جائے، یہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے یہ ماہ مقدس کا چاند نظر آتا ہے نا، تو ہر طرف سے ایک خوبصورتی کے ساتھ طبیعت کے اندر بڑی چاشنی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے مالک کی عبادت کروں۔ اس کے لیے بھی آسانی ہمارے رب نے کی کہ سب سے بڑا ایک دشمن شیطان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اب ایک ہی دشمن ہے نفس، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے روزہ بہترین ہتھیار ہے، یہ اس کو رام کرتا ہے، یہ اس کو کمزور کرتا ہے۔ یہ مسلسل جب ہم اس کی نہیں مانتے نا، پہلے دنوں میں جدھر کہتا کان پکڑا، کھا پی لیا، جدھر گزرا نظر اٹھا لی، ادھر ادھر جدھر چلا گیا، گھوڑے کی طرح وہ ہمیں لے کے چلا جاتا ہے، لیکن اب وہ خواہش اٹھاتا ہے کہ ایسا کر لو، ہم کہتے ہیں میں روزے میں ہوں، وہ کہتا ہے ادھر نظر اٹھا، تو کہتے نہیں اٹھاتا، روزے کا ثواب ضائع ہو جائے گا، جی فوش ڈرامے لگے ہوئے نہیں دیکھتا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نظر سے بھی گناہ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کیوں؟ ثواب ضائع ہو جائے گا، بھوک کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، پیاس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، سارے دن کی کمائی ضائع ہو جائے گی، اس لیے نظر کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، کانوں سے بری باتیں نہیں سنتا، جھوٹ نہیں سنتا، غیبت نہ کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو بشار الصبر،
فرمایا رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہتے ہیں کھانا پینے سے رکنے کا نام بھی صبر ہے، اور گناہوں سے رکنے کا نام بھی صبر ہے۔ یہ عظیم صبر ہے۔ اب یہ صبر کرتا ہے بندہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اندر سے آواز اٹھتی ہے کر، روح کہتی ہے بچ، رب ناراض ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، اگر بھوکا پیاسا رہے گا بھی ثواب پورا نہیں ملے گا، اس لیے غیبت سے بچ، بد نظری سے بچ، فحش حرکات سے بچ، اپنے آپ کو بچا۔ صبر کرتا ہے تو جیسے ہی صبر کرتا ہے وہ شہر الصبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو جیسے ہی بندہ یہ صبر کرتا ہے نا تو صبر کا اجر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، او روزے دارو، صبر کرنے والوں اور افطاری تک صبر دکھانے والوں، تمہیں دو خوشیاں مل رہی ہیں۔ ایک خوشی تو اب تم روزہ کھول رہے ہو نا، بڑی خوشی تمہیں محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیتے ہو، کھانا کھاتے ہو، دن وقت کی بھوک کی وجہ سے تمہیں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک خوشی تمہیں اور دن ملنے والی ہے، وہ خوشی کا اعلان بھی میں مصطفیٰ کرتا ہوں، کیونکہ میں لام مقام میں جا کے اپنے رب کی زیارت کر کے آیا ہوں، تمہارے لیے بھی خوشی کا اور معراج کا پیغام لایا ہوں کہ روزے دارو، ایک خوشی تمہیں ملتی ہے افطار کے وقت، ایک خوشی تمہیں ملے گی رب کے دیدار کے وقت۔ تو رب کے دیدار کی طرف منزلیں ہماری آسان ہو رہی ہیں، ہمارے اندر وہ تقویٰ آ رہا ہے، وہ طہارت آ رہی ہے، وہ روحانی قوت آ رہی ہے، وہ ایمانی جلا آ رہی ہے، تاکہ باطن اتنا پاکیزہ تر ہو جائے کہ پیدا کرنے والے کا قرب نصیب ہو جائے، اس کے جلووں کے قابل ہو جائے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ، اور قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ پیاری سی آواز تھوڑی بلند کیجیے۔ رمضان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ چپ ہو کے بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس لیے فرمایا گیا کہ روزہ صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، باقی عبادت کرو جنت ملے، روزہ رکھو اس کی رضا کے لیے جنت والا ملے۔ اس روزہ میں ہماری تربیت ہو رہی، ہم سے سختی دور کی جا رہی، طبیعتوں میں جو غلطیاں گراوٹیں ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے، ہمدردی کے جذبات، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا شہر المواسات، کہ جو یہ مہینہ ہے نا رمضان، یہ ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، دوسروں کے خیال رکھنے کا مہینہ۔ ایسا بھوکا کیوں، پیاسا کیوں؟ نظر دوڑاؤ انسانوں کی بستیوں میں کئی لوگ بھوکے ہیں، کئی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، کئی لوگوں کو پیاس ستا رہی ہے، 2 وقت کا کھانا ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ ساری امت پر روزہ فرض کر دیا گیا، شاید جو لوگ سونے کی چمچ لے کے سنا ہے پیدا ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ لگا بھوک کے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے، جنہیں ہر وقت ہر قسم کے مشروبات موجود ہیں، پینے کے لیے ڈرنکس موجود ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی موجود ہیں، انہیں کیا پتہ لگے کہ صحرا میں تڑپتا ہوا پریشان حال بندہ جس کے گھر میں پانی نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، اس کو، اسے کیسے درد محسوس ہو، کلک محسوس ہو، اسے کیسے پتہ چلے؟ تو رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تاکہ جب تمہیں پیاس لگے تمہیں احساس ہو کہ پیاسے کی قدر کرنی ہے، جب تجھے بھوک لگے تجھے خیال ہو کہ بھوکوں کے لیے تیرا مال پہنچنا چاہیے، تجھے بخل سے بچانا ہے۔ بخل ایک بہت بڑی بیماری، کنجوسی، یہ کنجوسی جو ہے نا، مال رکھ کے نہ دینا۔ مال دینے والا کون ہے؟ بولو بولو، اللہ رب العالمین۔ جان دینے والا کون ہے؟ ہمارے مال کا مالک بھی اللہ اور ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین یہ رمضان اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر سے جو بخل ہے، کنجوسی، اس کو دور کیا جائے۔
اور یہ جو حکم دیا گیا نا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ بھی اسی لیے فرض ہوئی تاکہ مال کی محبت ختم، مال کی محبت ختم۔ مال چونکہ وبال ہے، اگر اس کی چاہت میں بندہ خدا کو بھول جائے، اس کے حکم کی نافرمانی کرے، اور مال ہی کو سب کچھ سمجھ کر اس پر اتنا فدا ہو جائے کہ اسے خدا یاد نہ رہے اور نہ خدا کا حکم یاد رہے، شریعت کا باغی ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا تاکہ زکوٰۃ فرض ہو تو فرض کی ادائیگی کرتے کرتے بندے کی طبیعت میں سخاوت آئے، بخل سے بچ جائے۔ اور بخل اتنی بڑی بھی بری بیماری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی کمزور اور کمزور سمجھے جانے والے لوگ ہیں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ کمزور، جن کو ہم معاشرے میں کوئی نہیں سمجھتے نا، وہ کہتے ہیں سادہ سودہ آدمی ہے جناب، اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، برادری بھی کوئی نہیں ہے، بیچارہ کٹو جی آدمی ہے، سادہ سا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو کمزور ہیں اور جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں وہ جنتی۔ اور فرمایا قرب کا ان کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پہ اعتماد کر کے کسی بات میں قسم اٹھا لینا تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، باخبر نہ کروں، آگاہ نہ کروں کہ جہنمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر سخت، بخیل اور متکبر یہ جہنمی۔ ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ سخت دل، ڈر سے لوگ بولے نا اور بھائی پتہ نہیں کچھ کہہ دے گا، ہر وقت غصہ۔ اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہیں جہنمیوں والی عادت تو موجود نہیں۔ یہ چہرے پہ خوشی، مسرت، مسکراہٹ، مسکراتے چہرے سے دوسروں سے ملنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ سخت دلی اور متکبر، اور سرکار نے فرمایا بخیل، جس کے پاس مال ہے خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں دیتا، غریب تڑپتا ہے تو اس کا خیال نہیں ہے، دین کو اس کے مال کی ضرورت ہے، وہ شیطان کے وسوسے میں آیا ہوا ہے، بس نقصان ہو جائے گا، گزارا کیسے ہوگا، بچے کا کیا بنے گا، پوتے کا کیا بنے گا، دوتے کا کیا بنے گا، اس کو آنے والی نسل کی پڑی ہوئی ہے۔ اور مال پر وہ غصب بن کے اپنا یوں سمجھتے ہیں بس یہ مال میرے پاس ہی رہے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ لیکن بخل کی وجہ سے پیسہ رکھ کے اس کو بر وقت خرچ نہ کرنا، یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نفرتیں اٹھتی ہیں، اس کی وجہ سے بغاوتیں اٹھتی ہیں۔ کیونکہ معمولی بات ہے، غریبوں کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دین کو اگر کسی کی ضرورت ہے مال کی، اس میں خدمت کرنے کا جو مال ہے وہ مال اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے کہ ہم نے وہاں لگانا ہے، وہ مالک الملک ہے، کیونکہ مال ہمیں دے کر پھر ہمیں لگانے کا حکم دیتا ہے، تاکہ ادھر مال ہم دیں گے، یہی مال رحمت میں بدل کے اللہ قیامت کے دن واپس ہمیں لوٹا دے گا۔ صرف بخشش کا بان ہے، اللہ کے مال تو سب سے چلا جانا ہے بھائی، کسی کے پاس نہیں رہنا، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرض حسنا دو اللہ کو، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، دو گنا کر کے اللہ تمہیں واپس لٹا دے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ عارضی مال جو میں نے تمہیں عارضی طور پہ مالک بنایا ہے نا، یہ بطور ٹیسٹ ہے، اب ضرورت ہے تو خرچ کرو گے نا تو یہی مال تمہیں واپس کر دیا جائے گا، تمہیں لوٹا دیا جائے گا، سبب بن جائے گا تمہارے دینے کا، بخشش بن جائے گی تمہاری، قبر سنور جائے گی تمہاری، آخرت سدھر جائے گی تمہاری، حشر کے عذابوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم ہی تو ہو
جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایمان والو تم ہی تو ہو جو تمہیں مال دینے والا ہے، جس نے تمہیں عزت دی ہے، جس نے تمہیں اتنا مال دیا ہے کہ تم امیر کہلانے لگے ہو، زکات دینے کے قابل ہوئے ہو، وہی خدا تم سے مطالبہ کرتا ہے۔ تمہیں ہی تو دعوت دی جا رہی ہے نا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ غریب کی ضرورت ہے تو خرچ کرو، زکات فرض ہے تو پوری ادا کرو، فدیہ دینا ہے تو دینا ہے، فطرہ ہے تو دینا ہے، اور جہاں مال کی ضرورت ہے، تمہارے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، وہاں خرچ کرو۔ یہ وقت آیا ہوا ہے، یہ چلا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے نا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حیاتہ کا قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اب یہ جو موت ہے نا، یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی، اور موت کے وقت جب وہ روح نکلتی ہے، خود بندہ خود بھی پہلو بھی نہیں بدل سکتا، الٹا پلٹا کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ہیں تو کوئی نہیں کہتے، حاجی صاحب ہیں تو کوئی نہیں کہتا، چودھری صاحب ہیں تو کوئی، سیٹھ صاحب، کوئی نہیں۔ موت آ کر سارے ٹائٹل ختم کر دیتی۔ وہ تو ناک میں بھی روئی دوسرے ہی ڈالتے، اور جس کو پہلا غسل بھی کوئی اور دے، آخری غسل بھی کوئی اور دے، وہ کس پہ اکڑتا ہے؟ اس کی وقت ہی کیا ہے؟ یہ تھوڑے دن کے لیے جو مال ہمیں دے کر مالک آزما رہا ہے کہ ہم کریں گے کیا؟ ہم مکریں گے، ہم تکبر کریں گے، ہم دوسروں کا مذاق اڑائیں گے، ہم دولت کی نمائش کر کے غریبوں کے دل جلائیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کی شاندار شادیاں کر کے غریبوں کی بچیوں کا مذاق اڑائیں گے، ہم جہیز اپنی بچی کا لگا کر پورے محلے میں عورتوں کو بھیجیں گے کہ آؤ دیکھو امیر کی بچی کی شادی ہے، اس کو کیا جہیز دیا جا رہا ہے، تاکہ غریب کی بچی، مزدور کی بچی اپنے گھر میں آنسو بہائے، اس لیے تمہیں دولت دی ہے۔ ہم نے تو اس دولت کے چکر مکر میں آ کر اتنے چکروں میں آ چکے ہیں، نہ جانے ہمارا حشر کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے تمہیں ہی ہو نا مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں تم ہی ہو، تمہیں تو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن رب فرماتا ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، فرمایا ہیں تم میں جو میری رضا کی خاطر میرے دیے ہوئے مال سے ادا کرتے ہیں، سخاوت دکھاتے ہیں سارے تو نہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکبر جیسے لوگ ہیں جنہوں نے سارے کا سارا مال لا کے نبی پاک کے قدموں میں رکھا ہیں۔ اچھے لوگ جو زکات ادا کرتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے سارے نہیں کرتے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ جانتا ہے، وہ فرماتا ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، بس تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال بچاتے ہیں، دیتے نہیں، باتیں کرتے ہیں، آگے نہیں لاتے، ارادے کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں کمزوری، بخل، کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سنو وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، بس جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی بخل کرتا ہے، یعنی اس کا نقصان اسے اپنا ہے۔ وہ سخاوت کرتا تو فائدہ اس کو ہوتا، یہ مال جو اگر وہ صدقہ کرتا یا خرچ کرتا تو فائدہ اس کو ہوتا، لیکن اس نے خرچ نہیں کیا، خرچ نہیں کرتا، تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ اسی کو ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ایک دن یہ مال اس سے چلا جائے گا، ایک دن وہ خالی ہو جائے گا، روح نکلے گی تو یہ وارثوں کو ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو عالم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟
سارے صحابہ کرام سوچنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ ہم سب تو اپنے مال سے محبت کرتے، تو آپ نے فرمایا سنو، آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے پہنا کھایا یا جو اللہ کی راہ میں دے دیا، تمہارا مال وہی ہے ما تقدم، جو تم نے خود آگے بھیج دیا اپنے رب کی راہ میں، خرچ کر دیا، زکوٰۃ دے دی، صدقہ دے دیا، کسی دینی پروجیکٹ میں دے دیا، کسی مدرسہ کے طلباء کو دے دیا، کسی مستحق کو دے دیا، کسی غریب فقیر کو دے دیا، وہ تمہارا ہے ما تقدم، جو تم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا وہ تمہارا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا سنو، مال وارث ہی ما تأخرا، جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو تو وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ جب تم مر گئے نا، خالی ہاتھ قبر میں اتر گئے، بچاتے رہے، بخل کرتے رہے، ضرورت کے وقت بھی تم نے خرچ نہیں کیا، تو جو تم چھوڑ کے آئے ہو وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کے مال سے محبت کرتے ہیں۔ ہم وارثوں کے مال کو بچا رہے ہیں، اس سے محبت کروا رہے ہیں، اس کے لیے صبح شام مر رہے ہیں۔ ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یا پھر جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں لٹا رہے ہیں، جہاں ضرورت ہے اس کو لگا رہے ہیں۔ اور جو بخل کرتا ہے فإنما يبخل عن نفسه، اور پھر اللہ فرماتا ہے سنو، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم سب کے سب محتاج ہو۔ مطلب کیا کہ مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تم دولت مجھے نہیں، میں تو کہتا ہوں غریب کو دو، میں تو کہتا ہوں اسلام کی مدد کرو، دین کی مدد کرو، قرآن کی افکار و نظریات کی مدد کرو، بلکتی ہوئی انسانیت کی مدد کرو، بھوکھوں کی مدد کرو، غرباء کی مدد کرو۔ رب فرماتا ہے میری ذات تو غنی ہے، میں ہی تو سب کچھ تمہیں دینے والا، ساری کائنات میری محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے اور غنی کرنے والا ہے، اللہ محتاجیاں دور کرنے والا ہے۔ اور جو ہمیں حکم مل رہا ہے کہ تم محتاجوں کی مدد کرو، یہ اللہ کا وہ خاص کرم ہے کہ اللہ کریم ہمیں جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے اسی میں سے دینے کا حکم دے کر، دیتے ہم ہیں اس سے جو مالک نے دیا ہوا ہے۔ پھر وہ مالک کتنا کریم ہے، دیتے جب عارضی جی جو اللہ مالک ہم بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے دیتے ہیں تو اللہ جنت ہمارے نام کرتا ہے، اللہ کریم ہمارے گناہ مٹاتا ہے، اللہ کریم ہماری آخرت بہتر کرتا ہے، اللہ ہمیں دنیا آخرت کی عزتیں دیتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے سنو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لوگے، یستبدل قوما غیرکم، اگر بخل کی وجہ سے تم اتنے ظالم ہو گئے ہو کہ تمہارے سامنے ضرورت مند تڑپ رہا ہے، غریب بلک رہا ہے، بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں شادی کے بغیر، اور لوگ سسکیاں لے لے کے بھوکے رہ رہ کے مر رہے ہیں، اور تم دولت بچا بچا کے اس کو گنتے میں لگے ہوئے ہو، سنو، اگر تم نے بخل نہ چھوڑا، اگر تم نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ نہ کیا تو میں قادر مطلق اعلان کرتا ہوں یستبدل قوما غیرکم، میں تم سے یہ قوت طاقت چھین لوں گا، ایک اور قوت پیدا کر دوں گا، تم سے یہ اعزاز چھین لوں گا، تم سے یہ عطیت لے لوں گا، تمہارے بدلے میں کوئی اور قوم پیدا کروں گا، اور وہ قوم ایسی ہوگی ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم بخل کرو گے نا تو پھر میں تبدیلی کر دوں گا، یہ محمدی بن کے پھرتے ہو تو یہ اعزاز لے لیا جائے، تم بخل کر کے دولت کے پجاری بن کے اس کی پرستش کرتے پھرو، میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جس کے پاس مال بھی ہوگا اور سخاوت بھی ہوگا۔ اس لیے برادران اسلام، اللہ رب العالمین اگر موقع دے رہا ہے اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مسجد خزان مدینہ بنی ہے، بنی گئی ہے، جب شروع ہو رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا، بہت مشکل ہے جی، کیسے ہوگا جی، ہو نہیں سکتا، لیکن میں آواز دے رہا تھا لوگوں، اللہ کا گھر ہے جو سب کے گھر بناتا ہے، ہمارا اپنا گھر بھی بنا لے گا جی۔ لاتعداد لوگ جنت لے گئے، لیکن اب وہ اعزاز ختم ہو گیا کیونکہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی،
जन्नत उसे मिलती है जो मस्जिद बनाता है। अब फैजान मदीना की तामीर मुकम्मल है, मस्जिद बन गई। जिसने इसके जरिए जन्नत में जाना था, एजाज ले गया है मालिक की बारगाह से। तो जहां जन्नत उसे मिली जिसने मस्जिद तामीर में हिस्सा लिया, और हमारा ईमान है, नबी पाक का फरमान है, हमें इस पर यकीन है। लेकिन इस्लाम में अरब से, मक्का और मदीना से सिर्फ मस्जिद नहीं कायनात में फैली, मदरसा भी साथ गया। आज भी जाके सुफा का चबूतरा जहां बड़े हम इंतजार करते हैं नफल पढ़ने के लिए, वो मदरसा है जहां नबी पाक ने सहाबा कराम के लिए बिल्डिंग बनाई हुई थी और उसमें वो पढ़ते थे, उन्हें दीन सिखाया जाता। तो आज हमें एक मर्तबा फिर मौका मिल रहा है उन लोगों को जिन्होंने फैजान मदीना को तामीर किया है कि यहां एक बिल्डिंग बनाई जाए जहां हमारी आने वाली नस्ल तसल्ली से, आराम से बैठ के अल्लाह का दीन सीखे, कुरान का इल्म सीखे, हदीस का इल्म सीखे। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जब तक इन बच्चों को उन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहां इन्हें शानदार किस्म के क्लासरूम मिलते हैं, बैठने उठने में आसाइश मिलती है, आसानी होती है, और क्लासरूम जब तक अलग थलग ना हो उस वक्त तक समझ ही नहीं आती, बच्चे पूरी तरह तवज्जो ही नहीं कर सकते। और हमारे पास ऐसे क्लासेस मौजूद नहीं है। आने वाली नस्ल के लिए मदरसा जरूरी है, और यह मदरसा वो होगा जहां हम नमाजी तैयार करेंगे, यह मदरसा वो होगा जो आने वाली नस्ल में सच्चे मुसलमान तैयार करेंगे। ये आने वाले दौर के वो लोग हैं जिन्होंने इस मस्जिद में आकर सजदे करने हैं, उसके लिए बिल्डिंग का होना जरूरी है। इसलिए समेत मेरे, हम पाकिस्तान में जहां जहां चलो हमारे नाम मौजूद हैं। मैं मेडिकल कॉलेज में गया हूं, मीरपुर, जो मुर्शिद कजीम हुजूर शेखुल आलम ने तैयार कराया है, तो वहां जितने कमरे मैंने देखे हैं, हर कमरे के ऊपर किसी न किसी इंग्लैंड वाले का नाम मौजूद है, और 53 बंदे तो पीटर बरा के हैं जिनके नाम वहां मौजूद है कि उन्होंने वहां कमरा तामीर कराया है, और उनके लिए दुआएं हो रही हैं। मैं खुद आपसे लेके पाकिस्तान में एक अजीम इदारा आप लोगों से तावन से चल रहा है, लेकिन मेरी औलाद तो यहां है, मेरी बच्चियां तो यहां हैं। सवाल पैदा होता है कि इस मुल्क में मैं अपनी बच्चियों के लिए क्या करके छोड़ के जा रहा हूं। तो साथियों, आने वाली नस्ल के लिए खूबसूरत इदारा जरूरी है। तो खुदा के लिए माल नहीं रहना। अगर आज समझ नहीं आई तो नज़ा के वक्त आपको ख्याल आएगा कि हजारवी ठीक कह रहा था, ये रह गया है और मुझे फरिश्ते लेके जा रहे हैं। इसलिए आज फैसला करें, ये वो वक्त है कि हम फैसला करें और अपना डिसीजन बनाएं कि अपनी कमाई से हम उसी तरह की सखावत लगा के एक खूबसूरत मदरसा हम यहां बनाएंगे। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह कहते हैं। रमजान का महीना है, नबी पाक फरमाते हैं रमजान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को भी, नबातात को भी, दरख्तों को भी, जमादात को भी, जमीन के जर्रे जर्रे को हुक्म देता है मेरी तस्बीह छोड़ दो रमजान के महीने में। वो अर्ज करते हैं मालिक सारे 11 महीने तेरी तस्बीह करते हैं, आज अपनी तस्बीह क्यों छुड़वाता है? अल्लाह फरमाता है कायनात की हर शय सुनो, मेरे मुस्तफा की उम्मत ने रोजे रखे हुए हैं, वो दुआएं मांग रहे हैं, अब बारगी तस्बीहां छोड़ो, जो भी मुस्तफा का उम्मती दुआ करे आमीन तुम भी कहते चले जाओ, तुम भी आमीन कहते चले जाओ। इसी महीने में अपने अंदर फैसला करना है कि हमने बहम्दिल्लाह ताला खूबसूरत इदारा इंशाअल्लाह बनाना है। और जिस तरह ये नजर आता है जमीन के ऊपर ये नजर आएगा, अभी तो फोटो में नजर आता है ना, जिस तरह मस्जिद नजर आ रही है, इसी तरह मुस्तफा करीम के सदके में इंशाअल्लाह ये इदारा भी नजर आएगा। अपने ये अपनी कमाई है, बुखल करेंगे तो मार अपने लिए, सखावत करेंगे तो एजाज अपने लिए, एजाज अपने लिए। अगर पाकिस्तान में हम अपने बड़े बड़े कमरे बनवा सकते हैं तो यहां 3 भाई मिलकर अपने बाबे के लिए, सारे सवाब के लिए कमरा नहीं बना सकते? क्या ख्याल है? 3 भाई 4 भाई मिलकर अपने खानदान के बड़े के लिए मिलकर एक कमरा नाम करो, ताकि आने वाली नस्ल भी वो नाम देखे कि कोई आए थे इस मुल्क में जो नाम खुदा पर अपना माल कुर्बान करते रहे।
जिस तरह ये मस्जिद हमारे ईमान की गवाहियां दे रही है, इस तरह मदरसा हमारे इल्म के साथ मोहब्बत की गवाही देगा, नबी पाक के दीन के साथ मोहब्बत की गवाही देगा। और याद रखें, यही सबसे बड़ी कमाई है, यही सबसे बड़ी कमाई है। अपना माल खूबसूरती के साथ आगे बढ़ो और बढ़ते चलो। मैं इंशाअल्लाह खुद भी जो मुझ में ताकत है मैं उसमें हिस्सा डालूंगा, बल्कि मैं ऐलान कर देता हूं, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैं 500 पाउंड इस काम के लिए दूंगा। दुआ करो कबूल फरमाए। बाकी जो खिदमत मांगने वाली है डंके की चोट पे करूं, सुबह शाम करूं, हर वक्त करूंगा। आपके सीनों पे मैं दस्तक देता रहूंगा, मैं आवाज देता रहूंगा, उसका किसी से कोई कमीशन नहीं लेता लूंगा, कोई तनख्वाह नहीं लूंगा उसकी। यह फिक्र इसलिए करूंगा, मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे कि मैं भी कमीशन एजेंट हूं। लोग हैरान हो गए ये कैसे? वो फरमाते हैं बस मैं इतना काम करता हूं, तुमसे कहता हूं राय खुदा में दे दो, जब तुम देते हो ना तो तुम्हारी वजह से अल्लाह मुझे भी सवाब अता कर देता है। जो खैर का काम है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और बड़ी मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे। अपने अपने खानदान का नाम लेके आओ, अपने अपने बुजुर्ग की उस खिदमत को सामने लेके आओ कि किस तरह मुशक्कत करके इस मुल्क में वो तुम्हें लेके आए हैं, किस तरह वो यहां आकर मेहनत की है। आज तुम अच्छी जॉब पे हो, अच्छी कमाई करते हो, बड़े बड़े मिलियनर बन चुके हो, इतनी इतनी दौलत आई है। उस बाबे को ना भूलो, अपनी मां को ना भूलो, अपने रिश्तेदार को ना भूलो जिसके एहसान की वजह से आज तुम इस काबिल हुए हो। इसलिए उसको याद रखो ताकि आने वाली नस्ल में यह खूबसूरत यादगार चली जाए। जिस तरह मस्जिद देखकर लोग कहते हैं पीटर बरा के मुसलमान बड़ा सखावत वाला मुसलमान है, मैं चाहता हूं मदरसा दे के भी कहें कि पीटर बरा के मुसलमान इल्म से भी प्यार करने वाले। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम इस पे हमें कायम और दायम फरमाए। क्योंकि आज यौम विसाल है हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका यौम विसाल है। नबी पाक की लाडली प्यारी बेटी, सरकार फरमाते हैं फातिमा तो बदा तो मेनी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे वो बाहर निकली, 10:15 कोई देखा एक बुजुर्ग बाबा, कपड़े फटे हुए, सादे से कपड़े, भूख प्यास का सवाल करता है कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिलाओ, मुझे पिलाओ। सैयदा ने घर में देखा कोई चीज मौजूद नहीं है कि उसको दी जाए। नजर पड़ी एक वो चादर मुकद्दस जो नबी पाक ने अपनी बेटी को अता फरमाई थी। कितनी कीमती चादर है, कितनी कीमती असासा है कि नबी पाक ने जो आपको दिया था गिफ्ट के तौर पर, देखा घर में कोई मौजूद नहीं कि मैं इस गरीब को दूं, इसकी जरूरत को पूरा करूं। माल देखें, माल किस तरह वो माल से नफरत करते हैं और माल को कुर्बान करते हैं। सैयदा की नजर उस चादर पे पड़ी, हुसैन को बुलाया, फरमाया हुसैन इधर आओ। जी क्या हुक्म है? फरमाया फलां यहूदी के पास ये चादर रहन रखो, उससे कुछ पैसे ले आओ और वो पैसे ला के जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करो। तो नबी पाक की शहजादी ने अपनी चादर कुर्बान कर दी है। हमें बता दिया है कि दुनिया का माल कुछ नहीं है, असल माल वही है जो तुम राह खुदा में दे देते हो। अगर अहले बैत अतहार सहाबा कराम से मोहब्बत है तो फिर माल की मोहब्बत को थोड़ा किल करना होगा, क्योंकि अल्लाह चाहता ही यही है, माल जान सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत की जाए, मेरे रसूल से मोहब्बत की जाए, दीन इस्लाम से मोहब्बत की जाए। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की इज्जतें अहले ईमान को अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।